نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ علماء کرام بالخصوص وکلاء اعظام، انجمن تاجران اور شہر بھر کے معززین حضرات، غیور دھرتی کے غیور جیالے ساتھیوں، آپ تفصیلات کے ساتھ حضرات علماء کرام کی گفتگو سن چکے ہیں۔ میں آپ حضرات سے اتنا کہوں گا، رات کے سناٹے میں اگر آپ تصورات کی دنیا میں گم ہو جائیں اور خیالات کی دنیا میں چلے جائیں تو یقیناً اس وقت آپ حضرات کو جو بات محسوس ہوگی، گویا کہ سید الکائنات، خلاصہ کائنات، روح کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلگنگ کی سرزمین کے لوگوں کو شکوہ کرتے نظر آ رہے ہوں گے کہ اس سرزمین پر میری ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کتنے ایک ایسے ہیں جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں اور کتنوں کی دکانیں کھلی ہوئی، کتنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ آج چاہیے یہ تھا، میں آپ کے اس سیلاب کو دیکھ کر رب کعبہ کی قسم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ آپ چند ہزار لوگ موجود ہیں، یہاں پر لاکھوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی۔ جس پیغمبر کا صدقہ اس کائنات کا وجود ہے، جس پیغمبر کا صدقہ یہ ساری عزتیں ہیں، جس پیغمبر کی برکت سے میں اور آپ کھا پی رہے ہیں، اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ہمارے بچوں کو میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس پیغمبر کی عزت کے لیے ہمارے جوانوں کو میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس پیغمبر کی عزت کے لیے ہمارے بوڑھوں کو میدان عمل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، سر پھرے چند ہوا کرتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج میں نے اخبارات کے اندر پڑھا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے وحدت کے لیے، امن کے قیام کے لیے 70 سے زائد کتب کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ کوئی شک نہیں، جو کتب متنازع تھی، جن کتب کے اندر اصحاب پیغمبر کے خلاف مواد تھا، تم نے ان کو ضبط کیا۔ ہم سلام کرتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو ہم امن چاہتے ہیں۔ جب میرے پیغمبر کی عزت کو پامال کیا جائے، جب اصحاب رسول کی عزت کو تار تار کیا جائے، پھر سر پھرے لوگ میدان کے اندر آتے ہیں، پھر امن تباہ ہو جاتا ہے، پھر بارود کی جنگ ہوتی ہے۔ میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، تمہارے قلم کیوں خاموش ہے، تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے ہر سال پہ ہر انسان کو نکلنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو بھائی وقت کم ہے،
میں گلہ کرنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے جنگ اخبار کا، اور کہیں کوئی واقعہ ہو موٹر سائیکل سوار گر جائے، ٹیلی ویژن کے اوپر پٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے کتنے مظلوم ہیں ہم، کتنے بدقسمت ہیں ہم، نبی کا کلمہ بھی پڑھے، اس دھرتی پہ کوئی گستاخی کر کے چلا جائے اور میڈیا والے خاموش ہو۔ حیرت ہے ان کے ایمان کے اوپر اور حیرت ہے ان کی مذہبی غیرت کے اوپر۔ اور دوسری گزارش وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں یہ کروں گا، اگر کتب ضبط کروا سکتے ہو، مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے قوم کو امن کا پیغام دے سکتے ہو، تو یہاں پر بھی ہر مکتبہ فکر میدان عمل کے اندر ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذرا اپنی عینک اتارو اور تلگنگ کی دھرتی کو دیکھو، یہ لوگ لہو لہو ہیں ان کے سینے اس وقت، ان کی آواز کو پہچانو، ان کے جذبات کی قدر کرو، تلگنگ کے نوشتہ دیوار کو پڑھو۔ اگر اس معاملہ میں تم نے کوئی پس و پیش کی، یاد رکھو پھر غازی علم الدین شہید اور غازی حق نواز کے بیٹے تلگنگ کے اندر آپ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ۔ ایس پی اطہر عباس اور انسپکٹر گلستان صدیقی صاحب بڑے اچھے الفاظ میں اس کا کچھ اور ذکر کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں انسپکٹر گلستان بشکل انسان حقیقت شیطان، ان دونوں کو اپنی سروس سے برطرف کر کے ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان کو عدالت کے کٹارے کے اندر لایا جائے۔ کون ہے اس پاکستان کے اندر رہ کر قادیانیت کی وکالت کرنے والا؟ میری قوم، میرے علماء اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری گزارش، میں آپ حضرات کی وساطت سے آپ کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے جھوٹے بارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہی حکمران طبقہ ہے جن کی پالیسیوں نے آج وطن عزیز کو بارود کے اندر دھکیل دیا ہے۔ ہماری عورتیں محفوظ نہیں، لوگ بازاروں میں نہیں نکل سکتے، جگہ جگہ پہ خون ہے۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارا کوئی مجرم نہیں، ہمارا کوئی مجرم نہیں، ہمارا کوئی مجرم نہیں۔ امریکہ کے زر خرید کسی شکل کے اندر ہو، انہوں نے پاکستان کا سودا کیا اور آج پاکستان کی قوم کو مار رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی وہی مجرم ہے اور پاکستان کی بھی وہی مجرم ہے۔ اسی لیے پوری قوم کی ایک آواز ہے، گو امریکہ، اونچی آواز سے گو امریکہ، گو امریکہ، گو امریکہ، گو امریکہ۔ یہ امریکہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ امریکہ کے اشارے پر آج اس اسحاق لعنتی کو تحفظ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، آپ نے جھنڈا توحید کا بلند کیا ہے، آپ نے ناموس رسالت کے تحفظ کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئی جی پنجاب صاحب علماء کی مشاورت سے ہم مایوس نہیں ہیں، بہت جلد اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہہ رہے تھے محرم آ رہا ہے، ہمارے سر کے اوپر ہے۔ محرم الحرام کوئی بدامنی کا مہینہ نہیں ہے، یا آپ سڑک کے اوپر نکل آئے تو کوئی بدامنی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے شہر کے اندر کوئی بدامنی ہوئی ہے؟ محرم امن کا مہینہ ہے۔ اگر یہ بدامنی ہوتی جلوس، آپ کیا سمجھتے ہیں عاشورہ کے جلوس نکلتے؟ کسی صورت میں نکلتے؟ جلوس نکالنا کوئی بدامنی نہیں ہے۔ ہم محرم الحرام کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، نبی کی عزت و حرمت کے لیے ہر موڑ پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی دن ہوگا اگر حکومتی کارندوں نے کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی، ہم تلگنگ کو بلاک کریں گے، حتیٰ کہ انشاءاللہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ہری شاخ تمنا، ہری شاخ تمنا، ہری شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور دبی ہے آگ جگر کی، مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ میں گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔